إنه لقول رسول كريم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، سورۃ التکویر کی ہم آج آیہ نمبر 19 کو دیکھتے ہیں. پہلے لفظی ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تفسیر انشاءاللہ. آیہ نمبر 19. انہو بے شک، لقول البتہ قول ہے، کہنا ہے، رسول ایک پیغمبر کا، کریم معزز کا. آج کا لیسن چھوٹا ہی ہے، ایک ہی آیا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. امید ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات کی جو ہماری سیریز تھی اسے آپ نے اچھی طرح سمجھا اور سیکھا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اپنے رب کو اس کے ناموں سے جان سکیں اور ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اللہم آمین. سورۃ التکویر کے آخری لیسن میں ہم نے جانا تھا کچھ قسموں کے بارے میں، کہ قسم ہے ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، پھر دوبارہ آنے والے ہیں اور چھپ جانے والے ہیں، پھر رات کی جو رخصت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد صبح جو سانس لیتی ہے. جب صبح ہو جاتی ہے تو ایک نئی زندگی ملتی ہے. اور وہ قسمیں کس چیز کی ہیں کہ جو اگلی بات ہے وہ یقیناً سچی ہے. قسم اور جواب قسم. پہلے قسم کھائی جاتی ہے اور پھر اس کا جواب ہوتا ہے. کہ جیسے ہم قسم کھاتے ہیں کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ کل میں یہ کام کر لوں گی، یا کوئی اور بھی اس طرح کی قسم کھائی جائے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل جلالہ جن چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں وہ بھی اسی کی تخلیق ہیں جو یقینی ہیں اور انسان کے طاقت سے باہر ہے. انسان ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھاتے ہیں کہ جو قرآن لانے والا پیغمبر ہے، کو لانے والا ہے، وہ کتنا معزز ہے. تو اس قرآن کی کیا ہی بات ہوگی. سبحان اللہ. جو اس کو لانے والا ہے، رسول، پیغمبر، وہی اتنا معزز ہے، کریم ہے، اتنا خوبصورت ہے. تو جو جس پیغام کو لے کر آیا ہے وہ پیغام کتنا خوبصورت ہوگا جب اس کو بتانے والا ہی اتنی عظمت والا ہے، عزت والا ہے، بلند شان مرتبے والا ہے. تو اس کلام کی کیا شان ہوگی. یہ قرآن مجید جو ہے یہ کلام ہے اور اس آیہ میں آیا ہے قول. تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس ڈفرنس کو جاننا، کیونکہ جنہوں نے اس کو صحیح طرح سمجھا نہیں وہ یہ سمجھے کہ انہو لقول رسول کریم کا مطلب ہے کہ جو رسول لے کر آیا ہے یہ اسی کا کلام ہے. استغفر اللہ. یعنی یہ اسی کی کہی ہوئی بات ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں، آپ کے سامنے اگر کتاب پڑھی ہے اس وقت، یا کوئی آپ کا قلم ہے یا کوئی چیز بھی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، جیسے میں نے کتاب کی مثال دی، تو اب آپ کہتے ہیں یہ کتاب میری ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو آپ نے لکھا بھی ہو. ہم کسی چیز کو اون کر سکتے ہیں، کوئی چیز ہماری ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بنایا بھی ہو. جیسے کہ گھر کی مثال دیکھ لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا گھر ہے، لیکن کیا ایک ایک اینٹ آپ نے اس کی خود رکھی؟ ہم اس گھر میں رہنے والے ہیں لیکن اس گھر کو بنانے والا کوئی اور ہے. اس کو ہم اس طرح زیادہ اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سمجھیں آپ کو کسی نے کوئی لیٹر دیا کہ یہ آپ اس شخص تک پہنچا دیں، میرا میسیج ہے یہ اس تک پہنچا دیں. آپ کسی اور کا میسیج کسی اور تک پہنچا رہے ہیں، اس کو ارسال کر رہے ہیں، رائٹ؟ اس کے الفاظ آپ نے نہیں لکھے یا پھر آپ نے نہیں بولے. اسی طرح اس آیہ میں بھی آیا ہے کہ وہ جو رسول پہنچانے والا ہے اس میسج کو، اس قول کو، وہ بہت ہی کریم ہے. اسی لیے یہاں پر قول کا لفظ آیا ہے، کلام کا نہیں، کیونکہ قرآن ایک سپیچ ہے، کلام ہے. اچھا، اب یہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا اور انہوں نے آگے اس کو پہنچایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچا؟ ادھر ان رسول کی بات ہو رہی ہے، یعنی جنہوں نے ارسال کیا، اس پیغام کو پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. کس کی بات ہو رہی ہے اس آیہ میں؟ سید الملائکہ، جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں. کون ہے وہ؟
جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. جی اس آیہ میں انہی کی بات ہو رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہی وہ فرشتے ہیں جو سردار ہیں تمام فرشتوں کے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی کے تھرو اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی وحی لے کر آتے تھے. اسی لیے ان فرشتے کو حیات القلوب بھی کہا جاتا ہے، یعنی دلوں کو روح دینے والے، دلوں میں جان ڈالنے والے. اس قرآن کے تھرو سبحان اللہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہی وہ ہیں جو تمام انبیاء کے پاس آئے. اسی لیے انہیں ناصر الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. تمام انبیاء کی مدد کرنے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے، ان تک پیغام پہنچانے والے. جتنے بھی انبیاء گزرے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اور 315 اس میں رسول تھے. تو ان سب کے ساتھ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی انٹریکشن ہوا. الحمدللہ وہ ان کے سپورٹر تھے، ان کے مددگار تھے. اب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو ملائکہ کے اوپر ایمان ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ستون ہے ہمارے اسلام کا، اور دوسرا یہ پلر ہے اسلام کا، ہمارے ایمان کا. تو ان کو ماننا، ان کے اوپر یقین کرنا، بیلیف کرنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر اس میں ہم شک کریں گے نا کہ پتہ نہیں تھے بھی یا بس کچھ گمان ہے، تو پھر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تو جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تو ہم نے مان لیا، سمعنا و اطعنا. یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی اس مخلوق پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی سب سے زیادہ خوبصورت اور پہلی تخلیق ہیں. جن و انس سے بھی پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو بنایا، اور وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں. اور آپ بتائیں، اور آپ کے ذہن میں نور سے کیا آتا ہے؟ اللہ کا حجاب، وہ بھی نور کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے ہیں. سبحان اللہ. ابھی ہم نے اپنی پچھلی سیریز میں اس کو جانا تھا، بھولنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی پڑھا تھا اب تو یاد ہی نہیں. تو علم وہ ہوتا ہے جس کو بار بار دہرائیں تو پکا ہو جائے، اور پھر بھولیں نا تبھی عمل میں بھی آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. آمین یا رب العالمین. ہم تھوڑی سی بات کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی کی اس مخلوق کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اگلے لیسن میں جانیں گے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالی کی پہلی تخلیق ہیں، یعنی جن و انس سے بھی پہلے اور تمام فرشتوں سے بھی پہلے. جب فرشتے کی تخلیق ہوئی تو کیا پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ذکر بہت افضل ہے، اور یہی وہ ذکر ہے اللہ جل جلالہ کے عرش کے نیچے ہے. یہ جنہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو ہم اس ذکر کو کبھی بھی نہ بھولیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پڑھائی کرتے ہوئے بھی اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. برائی سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے مگر صرف اللہ ہی اذن سے. یہ کلمہ کس کا ہے؟ فرشتے کا. ہم کہتے ہیں کہ وہ تو جی بڑے روبوٹس ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ان کے بھی ٹریٹس ہوتے ہیں، کیریکٹر ہوتے ہیں، وہ بھی چیزوں سے سینسٹیو ہوتے ہیں، جیسا کہ اسمیل سے. اسی لیے تو جب بھی نماز پڑھنی چاہیے تو اچھی طرح مسواک کر کر، اپنے منہ کو صاف کر کر، برش کر کے نماز پڑھنی چاہیے. یہ نہیں کہ جو بھی کھا رہے ہو منہ میں اسی طرح اٹھ کے چلے جائیں. اور خاص طور پر کچا پیاز، لہسن، ایسی چیزیں کھا کر تو ضرور ہی پھر اچھی طرح منہ کو صاف کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فطہروا افواہکم للقرآن. اپنے منہوں کو قرآن کے لیے صاف کر لو، پاک کر لو. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے آ کے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے. جب وہ تلاوت کرتا ہے
تو فرشتہ اس کے قریب آتا جاتا ہے، اور اتنا قریب آ جاتا ہے کہ فرشتے کا منہ اس تلاوت کرنے والے کے منہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا قرآن، اپنی تلاوت اس فرشتے کے دل میں ڈائریکٹ ڈال رہا ہوتا ہے، اس کے سینے میں اتار رہا ہوتا ہے اس کے منہ کے ذریعے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو فرشتے بھی آ کر سنتے ہیں خاموشی سے۔ یہ وہ نعمت ہے جو بہت سے فرشتوں کو نہیں ملی گئی، وہ بہت سے فرشتے اس قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اسی لیے جب بھی کوئی تلاوت کرتا ہے اس کی تو وہ ساتھ آ جاتے ہیں، اس کو غور سے سنتے ہیں، اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرشتے سینسٹیو ہوتے ہیں گناہوں سے، جیسے کہ سفیان ابن عیینہ کا ایک نیریشن ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سوچتا ہے کوئی نیک کام کرنے کا، فرشتے کو بہت ہی اچھی سی خوشبو محسوس ہوتی ہے اس کے قریب سے، وہ اس کے پاس رہنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی بری چیز کا، برے کام کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے کو اس سے بہت ہی بری بدبو محسوس ہوتی ہے اور وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو جھوٹا ہوتا ہے اس سے بھی ایک بدبو سی اٹھتی ہے اور فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ فرشتے ہمارے پاس رہیں، وہ ہمارے حقیقی دوست ہیں، ہمارے اولیاء ہیں، جیسے کہ سورہ فصلت کی آیہ نمبر 31 میں آتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی تمہارے ولی، دوست، مددگار ہیں اور تھے اس دنیا اور آخرہ کی زندگی میں۔ اس پر ابھی ہمارا ریسنٹلی ایک درس بھی ہوا کہ کیسے ہم کوشش کریں چھوٹے چھوٹے کاموں سے کہ ہم فرشتوں کو اپنا ساتھی بنا لیں، تاکہ اس دنیا میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں اور آخرہ میں بھی ہمارے ساتھی، ہمارے اولیاء ہمارے ساتھ ہوں، اور وہ ہمیں یہ کہیں آخرہ میں کہ ہم ہی تو تمہاری دنیا میں بھی ساتھی تھے، دوست تھے، اور آخرہ میں بھی۔ تو ہم ایسے کام کریں جس سے